بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى المجد المحمود الأحمد علي أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وصحره ووسيله سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب حجة الله في الكريم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام السلام عليك يا أبا عبد الله. من برائے خوشنودی سید الشہداء صلاة. چودہ سو 42 کا عشرہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے. پوری دنیا میں مجالس برپا ہو رہی ہیں اور یہ وبائیں، آندھیاں، طوفان، بارشیں حسین ابن علی کے ذکر کو روک نہیں سکتی. ذکر سید الشہداء ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا. اس ذکر کے دشمن چاہتے ہیں یہ ذکر مٹ جائے، لیکن قدرت کو ضد ہے کہ حق جھکنے نہ پائے. جملے سے آپ نے لسٹ لیا قدرت کو ضد ہے کہ یہ حق جھکنے نہ پائے، سچائی مٹنے نہ پائے، اور حسین ابن علی کا جو چراغ روشن ہے وہ بجھنے نہ پائے. پیغمبر اسلام نے کہا نصفہ ہوتا ہے وَيُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ. قرآن کریم نے کہا، اور بتلان کار چاہتے ہیں کہ وہ بھوکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھا دیں. تھوڑا سا اگر ٹھیک ہو تو شاید آپ کہنا پاؤں گا. وَيُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ. فم سے فاہ پر افواہ اس کی دماغ اردو ہے. توجہ ہے. میں بھی اتنی جس پڑھ کے آپ سے بات میں جو بیچ کی مجلس ہوتی ہے نا، اس میں بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے اور پھر ایک موضوع لے کے چلنا آسان نہیں ہوتا. موجودہ حالات کے تقاضے میں شامل ہے مالی موڈ پہ عصمت کے موضوع کو پیش کر رہا ہوں. عصمت، اور یہاں آپ کی اسلام آباد شہداء کربلا میں موضوع رہے گا زیارت. اور انشاءاللہ مرکزی محمد کا جلسہ تیار میں رہے گا دعا. اور جو آن لائن سن رہے ہیں وہ سنتے رہیں گے. یہاں زیارت کے عنوان سے پیش کرنا چاہتا ہوں. کچھ زیارات میں مختلف مقامات پر پہنچ چکا ہوں، یہاں ایک نئے عنوان سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے پوری امید ہے
جس محبت سے آپ لوگ سنتے رہے اسی محبت سے سنیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں 14 ایسی ہستیاں عنایت فرمائی. تمام عالم اسلام میں کچھ ایسی نعمتیں اور ایسے فیض الہی ہیں جو ہر جگہ موجود ہیں. قرآن ایک فیض ہے جو سب کے لیے عام ہے، لیکن کچھ ایسے فیض الہی ہیں جو صرف ہم آل محمد کے ماننے والوں کے پاس ہیں. کچھ ہمارے پاس ہیں، ان میں سے کچھ دعائیں ایسی ہیں جو صرف ہمارے پاس ہیں. اور میں بڑی ذمہ داری سے جملہ پیش کر رہا ہوں کہ کچھ دعاؤں کے شروع میں یہ جملے موجود ہیں اہل بیت کے، چہارتا معصومین کے. یہ دعا غیروں کو مت سکھانا. یہ دعائیں غیروں کو مت سکھانا. اور یہاں تک جو شیخ کبیر کے لیے ہے کہ کفن پہ لکھنا شفاعت کے لیے بہت ہے. اللہ کے 1000 اسم ہیں کہ ایک جنگ میں خود جناب جبرائیل تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ علی مرتضیٰ کے لیے ہے، ان کے چاہنے والوں کے لیے ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. علی کے چاہنے والوں کے لیے ہے. جب جناب جبرائیل نے کہہ دیا کہ اللہ نے دعا بھیجی ہے علی کے چاہنے والوں کے لیے، تو پھر چاہنے والوں کا تقاضا ہے نا کہ بغض رکھنے والوں کو نہ دے. کیا کہنا جس محبت سے سنو سے محبت سے سنتے رہیے گا. میرے تمام شیخ بھائی جو آ رہے ہیں مدارس میں ایسے ہی سنتے رہے. بتانے کے نام میں جو جملے پیش کر رہا ہوں، دعائیں بہت سی ایسی جن میں لکھا ہے غیروں کو مت سکھانا. اچھا، ہمارا ایک بہت بڑا امتیاز ہے تمام کے تمام فرقوں سے. ہمارا امتیاز ہے بھائی، آپ سے بہتر کون اس جملے کو سمجھ سکتا ہے؟ جس ملک کا سب سے بڑا زندوں کا نشان ستارہ امتیاز ہے، تو یہ شیعوں کا امتیاز ہے. یہ اور بات ہے کہ جو اہل بیت کو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں کہ سب سے بڑا نشان نشان حیدر ہے. روک کے جملہ کہہ رہا ہوں، الحمدللہ نشر تو نہیں کرنا، مجھے بتا دیا کہ کہیں پہ بھی نشر نہیں ہوگا، ریکارڈ ہوگا. اگر کیا ملا کر بھی مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے، جتنی لکھی ہے اتنی تو. اور مولا علیہ السلام فرماتے ہیں موت نہ کرنا جب تک وقت نہیں آتا نا، یہ خود تمہاری حفاظت کرتے ہیں. یہ خود تمہاری حفاظت کرتی ہے. تو اب یہاں ایک اور جملہ آپ کے پیش کروں، اس سے پہلے وہ جملہ کہوں جو میں انسان حیدر سے متعلق کہنا چاہ رہا ہوں. ایک جملہ اور سن لیجیے. تو کسی نے کہا تھا کہ علی بہت میں جب سب بھاگے تو آپ کیوں نہیں بھاگے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے طاقت میں بھاگنے والوں پہ انہوں نے بھاگ کے کتنی زندگی بڑھوا لی. اتنی زندگی بڑھوا لی. تو موت کا کوئی ہمیں ڈر نہیں ہے. یہاں جملہ جو پیش کرنا چاہتا ہوں. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں علی کو علیہ السلام نہیں لکھ سکتے، وہ خلیفہ ہیں. تو ایک بات انہوں نے کہنے کے بعد خود ہی ثابت کر دی کہ پیغمبر کے بعد آنے والے علیہ السلام نہیں تھے. یہ تو واضح ہو گیا. انہوں نے ثابت کر دیا کہ آنے والے جگہ پہ علیہ السلام نہیں تھی. لیکن وہ کہتے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا جو نشان ہے نا، وہ نشان حیدر.
وہ دیا جاتا ہے شہداء کو. سنیں گے برداشت بھی کریں گے. تو یہاں ہمیں کہنا کہ اس ممبر میں ویسے کچھ ہے مزاج خود بدل جاتا ہے. سنیے گا آپ میں پیش کر رہا ہوں. تب وہ سب کے سب مانتے ہیں اس قوم کا, اس ملت کا, اس ملک کا سب سے بڑا نشان حیدر ہے. اس ملک کا سب سے بڑا نشان ہمارا افتخار ہے, فخر ہے کہ اس ہمیں اس ملک سے وابستہ ہونے میں فخر ہے, ناز ہے, کیونکہ اس ملک کا سب سے بڑا نشان حیدر ہے. سب سے بڑا نشان حیدر. سب سے بڑے تمغے کا نام ہے نشان حیدر. نشان حیدر سب سے بڑا تمغہ ہے, نشان حیدر. لیکن وہ کہتے ہیں علی کو علیہ السلام نہ کہنا, انبیاء ہیں علیہ السلام. اگر جرت ہے تو پھر نشان حیدر کا نام بدلو. کسی علیہ السلام سے تو یہ بھی سب مانتے ہیں کہ سب سے بڑا جب نشان دیا گیا, تمغہ دیا گیا, تو نشان حیدر ہے. اور وہ دیا جاتا ہے کسے؟ میں نے نہیں کہا, حکومت بنانے والوں نے فیصلہ کیا کہ ہر غازی کو بھی نہیں مل سکتا. ہر غازی کو بھی نشان حیدر نہیں مل سکتا, کیونکہ یہ جو عام غازی ہیں کبھی کبھی ڈرتے ہیں, کبھی کبھی بھاگ جاتے ہیں. بھاگنے والوں کو نشان حیدر نہیں ملتا جو میدان میں ڈٹ جائے. تیروں کو دے رہا ہوں, اب یہاں نہیں تو نجف میں ہوں, ڈٹ جائے اور دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے, اتنا لڑے کہ مارا جائے, بھاگے نہیں, مارا جائے. تو حکومت پاکستان کہتی ہے ایسے کو ملنا چاہیے نشان حیدر. بھائی اتنے صحابہ تھے, اتنی جنگیں تھیں, اسلام کے نام اسی محبت سے سنتے رہے. اور جو میرا موضوع سننا چاہتے وہی آتے رہے. اللہ کے نام کی زیارت کے عنوان سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں.
اچھا اب زیارت کے لیے جو میں الفاظ یہ زیارت عاشورہ کے جو میں نے انتخاب کیے ہیں میں آپ تک مکمل نہیں کر پایا ہوں، تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس عشرے میں تو برس زندگی رہی اور موقع ملا تو پھر مکمل کر دینا، لیکن کوشش کروں گا کہ مطالب پیش کروں۔ اب جناب سید الشہداء کی زیارت سے متعلق عام جملے ہیں کہ کوئی بھی زیارت کے لیے جائے تو اسے 70 حج کا ثواب ملتا ہے، اور یہ مستند حدیث ہے سرور کائنات، تفصیلی ہے، اگر کہیں گے تو بیان کر دوں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ کہ جب جناب امیر و جناب سید موجود تھا، ہوش میں لیا جناب سید الشہداء جناب رسالت بہار اور فرمایا کہ میرا یہ لال میدان کربلا میں مارا جائے گا، تو اس وقت میں مسائل پہلے اس لیے میں پڑھنا نہیں رہا پورا سن لیجیے گا، تو تفصیلی بہت تفصیلی روایت ہے جس میں مسائل بہت زیادہ ہے۔ پوچھا کہ آبا جان آپ کے ہوتے ہوئے میرے نام تھے، شہید کر کے میں نہیں ہوں، تو علی کے ہوتے ہوئے علی بھی نہیں، حسن کے ہوتے ہوئے یہاں بھی پوری دنیا کو یہ سوال کر کے مظلوم سمجھا رہے ہیں، بی بی جانتی کہ بابا پھر میں اپنے لال کے ساتھ جاؤں، وہ بہرحال کہا کہ اللہ ایک قوم آئی ہے آپ کے لیے ممبر کے جملے ہیں، اس کے بعد کہا کہ جو بھی میرے اس لال کی زیارت کے لیے جائے گا اسے میرے ایک حج کا ثواب ملے گا۔ اب جناب سیدہ نے آنسو صاف کی، کہا بابا جان آپ کے حج کا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، میرے 2 حج کا ثواب ملے گا۔ پتہ نہیں وہ کہنے لگا، کہا بابا جان آپ کے 2 حج کا ثواب ملے گا میرے لال کی زیارت پہ؟ کہا نہیں، میرے 3 حج کا ثواب ملے گا۔ 7 حج کا، یہاں تک کہ کہا میرے 70 حج کا ثواب ملے گا۔ اب جناب جبرائیل نازل ہوئے، کہا میرے اللہ کہتا ہے میرے حبیب اگر آپ 700 بھی کہہ دیں اللہ حسین کے لیے لکھ دے گا۔ میں مسائل کے لیے آنکھوں میں آنسو ہے، یہ جو فضائل میں آنسو آتے ہیں نا یہ دعا کی قبولیت کی ضمانت ہوتا ہے، یہ جو فضائل میں بھی محمد کی اگر آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ تو اب یہاں جملے ہیں، یہ ہے عام زیارت۔ ہمیں جہاں تو بہت سے لوگ کھڑے ہیں، بارش ہو گئی ہے پھر بھی لوگ آئے ہیں، وہاں پہ بھی لوگ کھڑے تھے، یہاں پہ میں باہر لے کے آیا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوں گے۔ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، لوگ انتظامات میں کر رہے ہیں، انتظامیہ بھی کر رہے ہیں، میرے بھائی نے کہہ دیا انشاءاللہ، میں کچھ نہیں کہوں گا اس موضوع پہ۔ اب یہ ہے عام زیارت، کوئی بھی زیارت پہ چلا جائے سید الشہداء کی، سنیں گے نا؟ کوئی بھی جناب سید الشہداء کی زیارت کے لیے جائے تو اسے اتنا ثواب ملے گا، لیکن اگر کچھ مخصوص زیارتیں ہیں امام حسین علیہ السلام، اسے آپ کہتے ہیں مخصوصی، اس پہ ثواب بہت زیادہ ہے۔ جیسے نیمہ شعبان کے لیے 15 شعبان کو جو امام حسین کی زیارت کے لیے کربلا چلا جائے تو روایت میں اسے 500 حج، اور مستند روایتیں اپنے قول میں لکھی ہے، مرحوم آفوئی نے کہا کہ اس کی ایک ایک روایت صحیح السند ہے، کامل الزیارات۔ اگر سنیں اللہ کے نہ سنیں تو 500 حج جو نیمہ شعبان پہ مولا حسین کی زیارت کرے اسے 500 حج، 500 عمرے اور 500 جہاد مع رسول اللہ کا ثواب ملے۔ اور جو اس پہ خبر آ گئے اگلے روایت سن لیجیے، جو یوم عرفہ پہ اور 40 پہ سید الشہداء کی زیارت کے لیے کربلا گیا اسے 1000 حج، شیخ عباس قمی نے بھی لکھی ہے اور کا صحیح سنت، 1000 حج، 1000 عمرہ اور 1000 جہاد مع رسول اللہ کا ثواب ملے گا۔ نہیں گھبرا گیا۔ اور اگر کوئی عاشورہ پہ کربلا جائے، اگلے زیارت کے عاشورہ پڑھے کربلا میں، تو یہ جو روایت میں نے کہا کہ مصباح المتحقق میں شیخ طوسی نے لکھی، کف امی نے اپنی کتاب میں بلد الامین میں موجود ہے، شیخ عباس قمی نے لکھی زیارت عاشورہ کا کوئی کربلا جا کے روز عاشور پڑھے، پھر امام سے کہا مولا کربلا جا کے، آپ نے اگر کربلا نہ جا سکے تو دور سے پڑھ لیں، کربلا نہ جا سکے تو دور سے پڑھ لیں۔ کہا مولا کتنا ثواب ملے گا؟ مولا نے فرمایا 5ویں امام فرمایا 2000 حج، عاشور پہ مولا حسین کی زیارت کا 2000 عمرے اور 2000 جہاد مع رسول اللہ کا ثواب۔ ایک کو بند کر اگر نہیں، اب یہاں کتنا ثواب ہے جناب سید الشہداء کی زیارت میں؟ میری آواز صاف آ رہی ہے سب لوگ؟ یہ اتنا ثواب جناب سید الشہداء کی زیارت کے، بس میں چلتا رہوں گا، آپ لوگ اس طرح سے چلتے رہیں۔ اتنا ثواب کیوں؟
مولا حسین کی زیارت کے لیے کسی نبی کسی امام کی زیارت کا ثواب نہیں لکھا گیا. البتہ بہت سی روایات میں ہے کہ جناب رسول خدا جناب امیر کی زیارت کا ثواب زیادہ ہے، لیکن شرائط ہے. وضاحت کروں گا آپ کو مگر وضاحت کیا کر رہا ہوں، شرائط ہے. کہیں چلے جائیے آپ کو جہاں کی زیارت میں سکون ملے گا. نجف میں جانے کے لیے کہتے ہیں ولایت شرط ہے. نجف کے لیے ولایت شرط ہے. شدید گرمی، گرد و غبار، پانی کھارا، کہا یہاں صرف وہی رکے گا جس کے دل میں ولایت ہو. منافق نہ علی کو دیکھ سکتا ہے، نہ علی کو سن سکتا ہے، نہ علی کی بارگاہ میں رک سکتا ہے. منافق چلا جاتا ہے، صرف مومن رکتا ہے. اسی لیے جب میں فضائل پڑھ رہا ہوں تو میں آپ سے کہتا ہوں میں یہاں نہیں ہوں، نجف میں ہوں. اگر چلتے رہیں تو پیش کر رہا ہوں. اب یہاں پہ امام فرماتے ہیں 2000 حج کا اتنا ثواب کیوں؟ بہت سی روایات ہیں، میں 2 دلیلیں دینا چاہتا ہوں کہ اتنا ثواب کیوں. 2 سن لیجیے. ایک امام حسن مجتبی علیہ السلام، موضوع صحیح ہے، اگر کہیں تو بدل سکتے ہیں. یہ آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. یقین مانیے کہ بعض کا جو ہے وہ شدت کر رہا ہوں سب کچھ، اس کے باوجود بھی جو حالت جو میرے والدین بہت سخت اس سے گزرے حالات سے گزرے ہسپتال میں، لیکن میں آیا ہوں پورے اپنے دل سے جگر سے اپنا پورا دماغ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جب میں مولا حسین کی بارگاہ میں مجالس پڑھتا ہوں تو ہمیشہ دعا مانگتا ہوں پروردگار مجھے منبر پہ موت آ، ذکر حسین میں موت آ، میں جناب سید الشہداء کی بارگاہ کے اندر جاؤں. جب دنیا سے جاؤں تو مولا حسین علیہ السلام کے میں یقین مانیے میری زندگی وقف مولا حسین کے لیے پیش کر رہا ہوں. کوئی بھی تھک نہ سنے. آپ لوگ بڑی بڑی زحمتیں اٹھا کے آئے ہیں، جناب سید آپ کی زحمتیں قبول فرمائیں. اور جو آ رہا ہے وہ جہاں سمجھ کے آیا. میں جانتا ہوں حالات اس وقت کے کیسے ہیں، ان حالات کے اندر پیش کر رہا ہوں. تو مولا حسن مجتبی سے یہ روایت موجود ہے، یہ بعد میں میں نے پیش کی. اتنا ثواب کیوں مولا حسین کی زیارت کے لیے؟ مولا حسن مجتبی طواف کر رہے کعبے کا، حج ہے، حاجی موجود ہے. مجھے نہیں پتا مولا حسن طواف کر رہے تھے کعبے کا یا کعبہ مولا کا. بس ایک مرتبہ ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد اس نے آواز دی، کیا کوئی ہے جو راہ خدا میں مجھ بھوکے کو کھانا کھلا دے، مجھ بے لباس کو لباس پہنا دے، بغیر جوتوں کے ننگے پاؤں کو جوتے پہنا دے. سارے حاجی طواف کر رہے خانہ کعبہ کا. حاجی تھے، کعبہ تھا، طواف تھا، تو سب نے کبھی دیکھتے ہیں طواف مکمل ہو لے. کچھ حاجی تھے، کچھ حج کو بچانے والے تھے. مولا حسن مجتبی نے طواف چھوڑا، کہا میرے ساتھ آ، میں تجھے لباس دے کے دوں گا، نالین دے کے دوں گا، کھانا کھلاؤں گا. اب سارے حاجی طواف کے دوران چینی گوئیاں کرنے لگے. اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. کہا ارے یہ نواسہ رسول اتنا بڑا حج چھوڑ کر کے، طواف چھوڑ کے ایک بھوکے ننگے کو کھلانے پلانے چلے گئے، جس کا کچھ پتہ نہیں، مومن ہے بھی یا نہیں، متقی ہے بھی یا نہیں، حاجی ہے بھی یا نہیں. اب سب طواف کر رہے ہیں، مولا حسن سے متعلق باتیں کر رہے ہیں. مولا نے کہا ہاں میرے ساتھ آ. مولا نے لباس لے کے دیا، نالین لے کے دیے، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا، واپس آئے. جیسی طواف شروع کرنا چاہتے تھے سارے حاجیوں نے کہا رک جائیے فرزند رسول، آپ نواسہ رسول ہو کے اتنی بڑی عبادت حج، اس کا سب سے بڑا رکن طواف بیچ سے چھوڑ کر کے اس بھوکے ننگے کو کھانا کھلانے چلے گئے. مولا نے کہا تم نے میرے جد رسول خدا کی حدیث نہیں سنی؟
میرے جد رسول خدا نے فرمایا جو کسی بھوکے کو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے اسے 3 حج کا ثواب، بے لباس کو لباس پہنائے اسے 3 حج کا ثواب، ننگے پاؤں کو جوتے پہنائے اسے 3 حج کا ثواب، حج کے 13 رکن نہیں ہے، احرام، طواف، 2 رکعت نماز، سعی، حلق، وقوف عرفات، وقوف مشعر، 3 شیطانوں کو پتھر۔ منی لوگ ہیں نہیں، یہ 13 ارکان مل کے ایک حج بنتا، 13 ارکان، ایک رکن ہے طواف، طواف کے 7 پھیرے، تب میں بیچ سے چھوڑتے گیا ایک طواف، 9 حج کا ثواب واپس لایا۔ جب میں ایک طواف چھوڑتے گیا 9 حج کا ثواب، میں نے اسے کھانا کھلایا، لباس لے کے دیا، نالین لے کے دیے، میرے جد کی حدیث ہے ایک عبادت پہ 3 حج، ایک عام آدمی کے ساتھ نیکی کرو، اتنا ثواب۔ اب حدیث نبی ہے جس نے حسین پہ گریہ کیا اس نے میرے ساتھ نیکی کی۔ زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ مشکلوں میں جب گرے مشکل کشا ٹکا گئے، مشکلوں میں جب گرے مشکل کشا ٹکا گئے، یوں ہوا محسوس جیسے ہم خدا تک آ گئے، یوں ہوا محسوس جیسے ہم خدا تک آ گئے۔ حاجیوں نے بیت دیکھا، ہم نے دیکھے اہل بیت، حاجیوں نے بیت دیکھا، ہم نے دیکھے اہل بیت، وہ حرم تک رک گئے، ہم کربلا تک آ گئے۔ نعرہ حیدری۔ یہ انسان جو جناب سید الشہداء کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، اب یہ روایت، لیکن ایک روایت معاویہ بن معاویہ سے تھا، میں نے کہا 2 روایت بعد امام کی خوشنودی کے لیے بابا دبیرہ سلام یہ علامہ حلی، آپ نے نام سن رکھا ہو رہا ہے، حسن بن یوسف مطہر حلی، مولا امیر المومنین کے قدموں میں دفن، بہت بڑا نام ہے ہمارے حوضے کا۔ انہوں نے عقائد پہ مناظر میں ابن تیمیہ نے جو سب سے پہلے جواب لکھے، ابن تیمیہ نے سب جانتے ہیں، اس نے تکفیریت وہابیت کی بنیاد رکھی، اس کے سب جوابات سب سے پہلے عقائد میں، امامت میں، ولایت میں علامہ حلی نے لکھی، بہت زیادہ کتابوں کے معنی تھے۔ اور ان کے بیٹے نے کہا میں نے خواب میں دیکھا، علامہ حلی کے بیٹے فخر المحققین نے کہا کہ میں نے علامہ حلی کو خواب میں دیکھا، کہ بابا جان آخرت میں کیا ہوا؟ کہ 2 چیزیں بہت زیادہ کام ہیں۔ کہ بابا کون سی؟ کا زیارت الحسین و کتاب الفین، میری کتاب الفین، کتاب الف کہتے ہیں 1000 کو، الفین انہوں نے کتاب لکھی ہے الفین 2000، کتاب کا نام ہے 2000، سن رہے ہیں؟ گھبرا تو نہیں رہا؟ کتاب کا نام ہے 2000، 1000 دلیلیں جناب امیر کے خلیفہ بلا فصل ہونے پہ، 1000 دلیلیں، 1000 دلیلیں بلا فضل ہونے پہ، اور 1000 دلیلیں علی کے افضل ہونے پہ۔ افضل ہونے پہ کہنا آسان ہے، تو کہتے ہیں اپنے بیٹے سے کہا کہ بس یہ 2 چیزیں کام آئیں، زیارت حسین اور کتاب الفین۔ فرشتوں سے کہا میں نے الفین لکھی ہے، بخشش کے لیے یہی کافی ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ 2000 دلیلیں
1000 مولا کے بلا فضل ہونے پہ 1000 افضل ہونے پہ تو ٹی وی پہ ایسوں کو بھیجے جو 1000 میں سے 1-2 تو یاد کر لے. پریشان تو نہیں ہو میری باتیں بولے تو نہیں لگ رہے چلتے رہے گا. تو علامہ حلمی نے لکھی ہے زیارت کے اتنے ثواب پہ اگر سننا چاہیں. اذان گرامی وہ کہتے ہیں کہ میں زیارت سید شہداء کربلا کی کر کے پیدل واپس آ رہا تھا کہ راستے میں نے دیکھا کہ سوال آیا چہرے پہ جلال و حیرت جوان کا نور اتنا جو زندگی میں نہیں دیکھا. جوان نے مسکرا کے دیکھا زیارت حسین سے آ رہا ہے. میں نے عرض کی جی. کہا نجف اشرف سے آ رہے ہیں. نجف میں رہتے کہا واپس آ رہا. کہا اگر میں ہم سفر بنوں نجف کے ساتھ چلو. پرانے زمانے میں گاڑیاں بسیں تو تھیں تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا. کہا اگر آپ جیسا کوئی ہم سفر و نجف تھا تو اس سے بہتر میرے لیے کیا ہوگا. تو اگر کچھ گفتگو شروع ہوئی میں نے اندازہ لگایا کہ علامہ مجھے لوگ کہتے ہیں میں تو جاہل ہوں یہ کچھ اور گھبرا گئے لوگ. میں نے 16 سوال جو مجھ سے حل نہیں ہو رہے تھے اس سے علامہ حلمی سے حل نہیں ہو رہے تھے تو میں نے سوچا کہ انگلیسی سے بات کر لوں کہ یہ بتائیے یہ مسئلہ یہ حدیث کیسے حل کی جائے. کہ جب گھر جانا نا تمہارا جو کتاب خانہ ہے اس کی جو 7ویں نمبر پہ الماری ہے نا جو 7ویں نمبر کی الماری ہے اس کے 4تھے شیلف میں کتاب ہے. کتاب کا نام یہ ہے حدیث ہے جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام سے. جب کتاب کھولو گے تو اس کے دائیں صفحے پہ اس سطر میں یہ حدیث ہے. تو اب مجھے یقین ہو گیا میرا کتاب خانہ کس نے لکھا. کتاب نے میری بہتر یہ جانتے ہیں. کب میں نے سوالات کا جو پوچھ سکتا ہوں پوچھ لوں کیونکہ مجھ سے حل نہیں ہو رہا. کہ ایک سوال سمجھ نہیں آتا کہ حدیث میں نے خود دیکھی. علامہ حلمی کہتے ہیں میں نے اس جوان سے سوال کیا کہ ایک سوال مسئلہ مجھ سے حل نہیں ہو رہا. حدیث میں نے خود دیکھی ہے ایک کتاب میں نے متعدد کتابوں میں ہے. سند دیکھ چکا ہوں حدیث کی سند صحیح اور صحیح سند حدیث ہے ائمہ اہل بیت سے کہ جس نے ایک مچھر کے پر کے برابر حسین ابن علی پہ آنسو بہا. مچھر کے پر کے برابر حسین ابن علی پہ آنسو بہا دیے تو جناب سیدہ اس کی شفاعت کریں. کہا اتنے سے آنسو حدیث صحیح ہے اس میں شک نہیں اتنا ثواب کیوں. یہ مجھ سے حل نہیں ہو رہا. حسین کی زیارت کرو اتنا ثواب 500 ہے 1000 ہے 2000 ہے. اور پھر معصوم نے یہ بھی فرمایا یہ ایمان کے درجات کے لحاظ سے بڑھتا بھی رہتا ہے. اب گھبرا کے کوئی نہ سنے. میں نے بات کو یہاں تک پہنچایا. علامہ حلمی کہتے ہیں مجھ سے حل نہیں ہو رہا تھا. میں نے اس جوان سے کہا سمجھائیے اتنا ثواب کیوں حسین کی زیارت کا کہ مچھر کے پر کے برابر اگر کوئی آنسو بہا دے جناب سیدہ شفاعت کر دے جو زیارت پہ چلا جائے. اتنا بڑا حج اتنے دنوں میں مکمل ہوتا. حج کے لیے کئی دن چاہیے کئی ہفتے چاہیے. حج کتنے دن پہلے عمرہ تمتع کریں پھر چند دن کا وقفہ حج تمتع کریں. یوم ترویہ سے شروع کریں یوم عرفہ بھائی 8 ذی الحجہ سے جائیں یوم عرفہ 9 ذی الحجہ 10 11 12 اور اگر رک جاؤ تو 13 کا اتنے دن اتنے ارکان اتنا سب حج اتنے حج مل کے ایک حسین کی زیارت. نیت کرو جاؤ سلام کرو واپس. اتنی سی زیارت یہ 1000 حج 2000 حج کیوں. کہا کہ ہے حسن
سمجھنا لکھنا میرے شیعوں کو سمجھانا. حسن بن یوسف کو کہا رہے تم نے زیارت سے متعلق سوال کیا. سنو میں سمجھاتا ہوں. 70 برس کے اس وقت علامہ حبیب 70 برس کے بوڑھے کا میں نے غور سے سننا شروع کیا. یہ جو میری ساری کتابیں جانتا, قرآن جیسے اس پہ نازل ہوا, حدیثیں جیسے اس نے لکھی ہو, کوئی فقہ کتاب اس کے ہاتھ کے پانی کا اثر ہو. میں بڑے غور سے سننے لگا اتنا ثواب حدیثوں میں آیا ہے, کیوں اتنا ثواب ہے. ایک مرتبہ انہوں نے کہا میرے جمانے والوں شیعوں کو یہ واقعہ سنا. ایک بادشاہ تھا, شکار پہ نکلا. شکار پہ جب پہنچا تو رات کے وقت شکار کرتے کرتے اپنے قافلے سے جدا ہو گیا. جب قافلے سے جدا ہو گیا تو پریشان, جنگل ہے, بیابان ہے, جنگلی جانور ہے, کہاں پناہ لوں, کہاں جاؤں. ایک مرتبہ جنگل میں ایک جگہ سے اس نے تھوڑی روشنی اٹھتی دیکھی. دیکھا قریب میں جھونپڑی ہے, قریب گیا, دستک دی, اندر سے جوان باہر آیا. کیا بات ہے؟ اس نے تعارف نہیں کروایا کہ میں بادشاہ ہوں. کہا میں قافلے سے بچھڑ گیا ہوں, مجھے پناہ مل سکتی ہے ایک رات کے لیے؟ کہا رک جاؤ, میں اپنی ماں سے پوچھ کے بتاتا ہوں. اس جوان نے بوڑھی ماں سے پوچھا. کہا ایک آدمی پناہ مانگ رہا ہے. کہا ایک رات کی پناہ دے دو. کہا انہوں نے پناہ دی. ایک مرتبہ اس کا کچھ کھانے کو ہے؟ کہ ہمارے پاس ایک گائے ہے اور کچھ نہیں, ہم لوگ غریب لوگ ہیں, جنگل سے جڑی بوٹیاں توڑ لیتے ہیں, اس کا دودھ پیتے ہیں. کیا ماں سے پوچھو کچھ کھانے کو ہو؟ کہ اماں کو کہتے ہیں کچھ کھانے کو چاہیے. کہ بیٹا گائے ذبح کر دو. اماں ایک ہی تو گائے ہے, ذبح کر دو. جوان نے گائے کو ذبح کیا. ماں نے وہ گوشت پکایا, بادشاہ کو کھلایا. بادشاہ کچھ دیر آرام کے لیے سو گیا. صبح قافلے نے بادشاہ کو تلاش کر لیا. اب وہ جوان پر نور سنا رہے ہیں علامہ حبلی کو. ایک مرتبہ صبح میں جیسی بادشاہ نے اپنے قافلے کو پا لیا تو فوراً اس جوان سے کہا برخوردار, میں بادشاہ وقت ہوں, تم میری رعیت میں ہو, یہ میرا ملک ہے, تم میرے رعایا ہو, تمہارے پاس ایک گائے جسے ذبح کر دیا, اگر کبھی برا وقت آن پڑے تو میرے پاس آنا, محل کا راستہ معلوم کر لینا, میرے پاس آ جانا. بیٹے نے, اس جوان نے کہا ٹھیک ہے. جب دن گزرے, اس بوڑھی ماں نے کہا بیٹا کچھ کھانے کو نہیں رہا. کہا بادشاہ سلامت نے کہا تھا میرے پاس آ جانا. چلے جاؤ. آیا, محل کے دروازے پہ روک لیا گیا. کہا ذرا بادشاہ سلامت سے اتنا بتا دو کہ آپ ایک مرتبہ قافلے سے بچھڑ گئے تھے, ہمارے پاس پناہ لی تھی, وہ جوان آیا. بادشاہ نے کہا فوراً اندر لے لو. اب سارا دربار موجود تھا. کہا برخوردار کیا کام ہے؟ کہا بادشاہ سلامت ہمارے گھر میں فاتح آ گیا, اگر کچھ ہو سکے تو ادا کر دیجیے. بادشاہ نے سارے درباریوں سے پوچھا بتاؤ کیا دوں؟ ایک نے کہا 100 چاندی کی اشرفیاں, 100 چاندی کے سکے دے دیجیے. کہا نہیں. دوسرے سے پوچھا, کہا 100 سونے کے سکے دے دیجیے. ایک نے کہا ایک ہیرا دے دیجیے. بادشاہ سلامت تاج دے دیں, یہ وہ زمین. بادشاہ نے کہا تم میں سے کسی نے انصاف نہیں کیا, اس کی کل کائنات اس جوان کی کون کائنات وہ گائے تھی, اس نے ذبح کر کے مجھے کھلایا. اب اگر میں ساری بادشاہت دے دوں نا تو میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا, کیونکہ احسان میں اس نے پہل کی ہے, نہیں پہنچا سکا. اب اس نور نے کہا ہے, حسن بن یوسف مطہر حبلی ہے, علامہ حبلی, میرے شیعوں سے کہنا سید الشہداء نے جو کچھ تھا رحم خدا میں دے دیا. پروردگار اکبر ہے تیرا, اصغر تیرا, عباس تیرا, میرا سر تیرا. پروردگار جو کچھ یہ ساری کائنات میں نے تیری راہ میں دے دیا. اب اللہ یہ جو زیارتوں کا ثواب دے رہا وہ آپ کی زیارت کا ثواب نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے حسین کا زائر ہے, حسین کے پاس جو کچھ تھا میری راہ میں لٹا دیا. اب جو کچھ میرا ہے وہ حسین کا ہے. یہ میری آپ کی زیارت کا ثواب نہیں, حسین کی قربانی کا ثواب ہے. مجھے نہیں معلوم ہے بات پہنچا رہا ہوں. السلام علیکم.
یا ابا عبداللہ. کل اگر جلدی کہاں جانا ہے تاکہ میں خود ہی سکوں. اور یہاں پہلا جملہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ. پوری دنیا میں میں آپ جانتے ہیں مسائل تفصیل سے پڑھتا ہوں اور جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو ایک روایت میں ہے, مل کر دیکھیے گا جہاں تک وہ دے سکتے ضرور دیکھیے گا. ایک روایت میں ہے جیسے ہی محرم کا چاند ہوتا ہے, میں نے کسی سے روایت دیکھی, اس سے پہلے بھی دیکھی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملائکہ کے لیے حسین ابن علی کا کرتا دکھاتا ہے اور ان سب پہ حسن طاری ہو جاتا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ آنکھوں میں کیوں آنسو آنے لگتے ہیں. کلمات غم میں ہے. میں تفصیل سے مسائل پڑھنے کا آدمی ہوں. ہاتھ جوڑ کے آگے خطوں میں چند جملے پیش کر رہا ہوں. آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں رسم ہے, پہلی مجلس میں مدینے سے وداعی کی مسائل ہے. تفصیل کا وقت میں یزید ملعون نے بیعت کا مطالبہ کیا, مولا حسین نے انکار کر دیا. تو کیا ہوا؟ تیار کربلا جانے کی. سب سے پہلے مولا حسین وداعی کے لیے روضہ رسول قبر مطہر پہ آئے اور اپنے آپ کو جناب سید الشہداء نے جناب رسالت ماں کی قبر مطہر پہ گرا دیا. زمین نہیں تھی اس زمانے, قبر پہ گرا دیا. خود ہی فرماتے ہیں الوقائع الاسلام کتابوں میں ہے کہ اتنا روئے مولا حسین, اتنا روئے قبر رسالت ماں پہ کہ روتے روتے بے ہوش ہو. میں اور آپ بے ہوش تو نہیں ہوتے, جناب سید الشہداء بے ہوش ہو. پھر خود ہی فرماتے ہیں جب میں بے ہوش ہو کے قبر پہ گر گیا تو میں نے دیکھا کہ میرے نانا قبر مطہر سے اٹھے اور مجھے گلے لگے اور جس طرح مجھے بچپنے میں پیار کرتے تھے ویسے ہی چومنے لگے, ویسے ہی پیار کرنے لگے. جناب سید الشہداء جب چھوٹے سے تھے تو جناب رسالت ماں 4 مقامات کے بہت بوسے دیا کرتے تھے. جناب امام حسین کے 4 مقامات کو بہت چومتے تھے. سننا چاہیں گے وہ 4 مقامات کون سے؟ اگر دیکھ سکیں تو آنکھیں بند کر کے میرے ساتھ مدینے چلے. تصور کریں پیغمبر منبر پہ ہیں, آغوش جناب امام حسین ہیں, صحابہ کا مجمع, پیغمبر بار بار مولا حسین کی پیشانی چوم. اب مرحوم شیخ جعفر شوشتری نے جملہ لکھا کہ یہ پیشانی کو پیغمبر کیوں چومتے تھے؟ کہ کیونکہ اس پیشانی پہ پتھر میں لگ رہا تھا. پیغمبر اسلام بوسے دے رہے. پہلا بوسا پیشانی کا. اب شیخ مرحوم عبداللہ شیخ جعفر شوشتری نے لکھا دوسرا کون سا مقام؟ 4 مقامات کے جسم کے 4 حصوں کے بہت بوسے. دوسرا مقام اگر دیکھ سکے نہیں تو آنکھیں بند کر دیا. دوسرا مقام لبوں کو بہت چومتے تھے اور روتے جاتے تھے. جانتے ہیں کیوں؟ یہاں پہ عبید اللہ ابن زیاد کی چھڑی پہ چلنا ہے. تیسرا مقام آپ تو برداشت نہیں کر پا. 6 محرم کو کیا کریں گے آپ لوگ؟ جناب علیہ کی شہادت کیسے سنیں گے؟ جناب علیہ کی شہادت کیسے برداشت کریں گے؟ میری طرف دیکھیے گا.
تیسرا کون سا مقام جس کے رسول خدا بوسے دیتے تھے؟ مولا حسین کے گلے کو بہت چوما، گلے کو بہت چومتے تھے، یہ ہاشم کے خندق میں چلا۔ میری ہاتھ جوڑ کے سب سے درخواست ہے، اب میری طرف دیکھیے گا، اگر آپ برداشت کر سکیں گے میں پڑھوں گا تو میں چھوڑ دوں گا، ایسے رہو گے میں نہیں پڑھوں گا، اب آپ برداشت نہیں کر پاؤ۔ چوتھا کون سا مقام جس کے رسول خدا کو سکے گے؟ میری طرف دیکھیے گا، چوتھا مقام تھا سینہ۔ رسول خدا سینہ بہت چھوڑتے تھے، دو وجہ سے، دو وجہ مولا حسین کا سینہ چھوڑتے تھے، ایک اس لیے شروع کے کھجرے میں آنا نہیں پڑھنا، کوئی بھی ہوش ہو رہا ہے، بس نہیں پڑھنا، نہیں تو دیکھیے گا۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ سینے کو اتنا چومتے تھے، نہیں تو دیکھیں اس سینے پہ بھولا اللہ لعنت اللہ علیکم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ سنیں گے میرے بھائی کہہ رہے پڑھ لو، سنیں گے میرے طرف دیکھیں، مولا حسین اٹھے، میں نے سارے مسائل چھوڑ دی، نانا کے روزے سے اٹھے، ماں کی قبر پہ گئے، اب میرے طرف دیکھیں آئے جیسے ایک بچہ ماں سے لپٹ کے اٹھا نا، مولا حسین قبر سے اٹھے، اے اماں میں کربلا جا رہا ہوں، اماں خدا حافظ، قبر سے آواز ہے میرے لال میں تیرے ساتھ آؤں گا۔ کوئی ہوش ہو جائے، ہاتھ جوڑ کے آخر میں آپ نے پڑھو، ایک مرتبہ جناب سیدہ سے مولا حسین نے وعدہ کیا، اماں میں کربلا جا رہا ہوں، اب آپ نے کہا میں پڑھ رہا ہوں، جناب سیدہ نے کہا میرے نام میں تیرے ساتھ جاؤں گا، میں اپنے انداز سے پیش کروں کیا کیا ہوگا، اماں میں تنہا رہ جاؤں گا، اماں عباس مارا جائے گا، علی اکبر مارا جائے گا، اماں سب مارے جائیں گے، اماں میں سجدہ سے کروں گا، میرے دیکھئے جناب سیدہ کہیں گی میں بھوکے کا دامن پھیلا ہوں، میرے نام میں خاتم دو، تیری گردن پر کھلی ہے، میرا چکی حدیث کو پروردگار تجھے واسطہ مولا حسین کی مظلومی، امام زمانہ میں ضرور تاجی تھا، مولا کے نارا دنیا سے کروڑا مانا سے خاتمہ ہے، تمام مؤمنین کی عزاداروں کی عزاداری کی حفاظت فرمائے، ہر آنکھ میں آنسو ہے، پہلی رات ہے، دعا رد نہیں ہوگی، جو مانگنا مانگ لیجیے گا، ایک واسطہ دینا، میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے۔ مولا حسین جو گلہ کر کے جا رہے تھے نا، میں کہا مکمل کروں گا، تو جانتے کہ یہ مولا ہے
نانا سے ودا کیا ماں کے قبر پہ، ماں سے ودا کیا جناب ام البنین کے پاس، وہاں سے کہا کہ جناب ام سلمہ کے پاس اب مل کر دیجیے، ہاں تو وہ غلط کرنے سکتے اپنے حالات کا رب کریں۔ جانتے ہیں آخر میں کس سے ملی؟ ایک چھوٹی سی بیوی سے۔ بیوی نے بس ایک جملہ کہا، کیا بابا مجھ سے قسم لے لی میں پورے رستے کبھی نہیں کہوں گی میں بیمار ہوں۔ مولا حسین کے آنسو بہنے لگے۔ اچھا بابا میں نہیں مل کے آپ کو رو بابا اب میں نہیں کچھ کہوں گی، میرا دل بہلانے کے لیے علی اصغر کو چھوڑنا ہے۔ جناب علی اصغر کو جناب خطابہ سننا نے دیا، جناب عباد نے کوشش کی نہیں ہے، جناب زینب نے کوشش کی نہیں ہے۔ اب علماء نے بس اتنا لکھا، مولا حسین نے کان میں کچھ کہا، جناب رسول آ گئے۔ علماء کہتے ہیں نہیں پتا کیا کہا، میرا دل کہتا مولا نے کہا ہوگا علی اصغر